سورہ اعراف کی آیت نمبر 169 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ صدق اللہ العظیم۔ پھر ان کے بعد ناخلف آئے جو وارث بنے کتاب کے، وہ لیتے ہیں اس زندگانی کا سامان اور کہتے ہیں کہ ہم کو معاف ہو جائے گا، اور اگر ایسا ہی سامان ان کے سامنے پھر آئے تو اس کو لے لیتے ہیں۔ کیا ان سے کتاب میں یہ عہد نہیں لیا گیا کہ نہ بولیں اللہ پر سوا سچ کے، اور انہوں نے پڑھا ہے جو کچھ اس میں لکھا ہے، اور آخرت کا گھر بہتر ہے ڈرنے والوں کے لیے، کیا تم سمجھتے نہیں؟ گزشتہ آیت میں بنی اسرائیل کی سزا کا تذکرہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 سزائیں دی ہیں۔ ایک تو یہ تھا کہ ان کو دنیا میں تتر بتر کر دیا، منتشر کر دیا، کہیں ان کی جمعیت نہیں بن پائی، اور اسی ضمن میں یہ ذکر ہوا تھا کہ آج کل جو ماضی قریب میں اسرائیل کے نام سے ایک سلطنت وجود میں آ گئی ہے، یہ ظاہراً ان کا اجتماع ہے، حقیقت میں نہیں ہے، یا دوسری لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اجتماع ان کے برے انجام کا پیش خیمہ ہے، کہ جہاں ان کا خاتمہ ہونا ہے۔ اور دوسری سزا یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر فرمایا کہ قیامت تک میں ایسے لوگ بھیجتا رہوں گا جو ان کو ان کی سزا کیے کی سزا دیتے رہیں گے، انتقام لیا جاتا رہے گا ان سے۔ تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی تھی کہ انسان کے برے عملوں کی سزا اس کی نسلوں کو بھی مل سکتی ہے اگر وہ اسی روش پر قائم رہیں تو۔ ہاں، اگر توبہ کر لیں، اصلاح احوال کر لیں، تو پھر بڑوں کی سزا چھوٹوں کو نہیں ملتی۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، اللہ کا قانون ہے۔ آج کی آیت میں یہ بیان کیا کہ ان کے اوپر ایک تو یہ 2 سزائیں آئی کہ ظاہری سیاسی مغلوبیت، ذلت، بے چارگی، شکستگی، یہ ان کے عذاب کی صورت تھی، اور آج کی آیت میں جو ہے وہ ایک باطنی عذاب ہے۔ یہ ظاہر کا سزا تھی اور یہ اندر سے ایک سزا دی گئی بنی اسرائیل کو، اور اندر سے سزا یہ ہے کہ ان کو خائن اور دین کے ساتھ لا ابالی پن کرنے والا، کھلواڑ کرنے والا، کتاب کے اندر تحریف کرنے والا یہ بنایا گیا، یہ بن گئے یہ لوگ۔ چنانچہ پہلے جو ان کے تھے سو وہ تو تھے، اس کے بعد پھر آگے ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو تورات کے وارث ہوئے۔ یعنی کسی بھی مذہب میں ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگ تو برے رہتے ہی ہیں،
چاہے وہ علماء کا طبقہ ہو یا کوئی بھی ہو، جیسے امت مسلمہ میں بھی ایسا ہے، علماء سو بھی ہیں، علماء حق بھی ہیں، علماء خیر بھی ہیں، کچھ نہ کچھ افراد تو رہتے ہیں، لیکن اس امت پر، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا یہ فضل ہے، کیونکہ آخری امت ہے اور آخری دین ہے، آخری نبی ہے حضور، یہ قرآن آپ کا لایا ہوا دین قیامت تک رہنا ہے، تو اس لیے علماء کی ایک بڑی تعداد ایسی رہے گی جو ہمیشہ راست باز، سچے، اچھے اور خالص لوگ رہیں گے، ان میں کھوٹ ملاوٹ نہیں ہوگی، لیکن ساتھ ساتھ برے لوگ بھی رہتے ہیں۔ خیر القرون کا زمانہ ایسا تھا جہاں اچھائی غالب تھی، یعنی صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اس کے بعد تو پھر ملے جلا معاملات ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ سچائی بالکل غائب ہو جائے، اچھے لوگ ڈھونڈنے سے بھی نہ ملے، ایسا نہیں، ہر زمانے میں ہیں، رہے ہیں اور آئندہ بھی، جب تک اللہ کو منظور ہے عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی علیہ الرضوان کے آنے تک یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ اس نے فرمایا کہ اس دین کے اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ لیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یعنی ایسے لوگ اللہ تعالیٰ پیدا کرتے رہیں گے ہر زمانے میں، ان اللہ یغرس لہذا الدین غرسا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس دین کے لیے، دین اسلام کے لیے پودے لگاتا رہے گا، جیسے باغ ہوتا ہے، کھجوروں کا باغ ہے، کنوں کا باغ ہے یا اور باغ ہوتا ہے، تو اس کی اصول یہ ہوتا ہے کہ ایک پودا برسا برس نہیں چلتا، 2 4 5 6 سال یا کچھ اس کی حد ہوتی ہے، اس کے بعد اس کو اس کی جگہ نیا پودا لگایا جاتا ہے اور اس کو ہٹا دیا جاتا ہے وہاں سے، باغ ویسا کا ویسے ہی رہتا ہے۔ تو اس امت کا جو دین کا باغ ہے، دین کی حفاظت کے لیے اللہ نے جو جماعت منتخب کی ہے علماء کی، وہ بدلتے رہتے ہیں، لوگ کچھ چلے گئے، دنیا سے چلے گئے، پھر آگے نئے آگے، پھر اگلے آگے، پھر اگلے آگے، پھر اگلے آگے، لیکن دین کا تسلسل قائم رہے گا۔ ہر چیز جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، چاہے وہ قرآن پاک کے الفاظ ہوں یا اس کے معانی ہوں یا اس کی حدیث کی صورت میں یا اس کی کیفیات ہوں، یعنی پورا دین پوری تفصیلات کے ساتھ آج بھی محفوظ ہے، موجود ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ حضور تو ایک جامع ہستی تھے، گلدستہ تھے، صحابہ بھی ایسے ہی تھے، بعد میں امت میں تقسیم ہو گئی چیزیں، علم کسی کے پاس چلا گیا، تقوی اور زہد کسی کے پاس چلا گیا، کوئی صفت کہیں چلی گئی، کوئی نہیں چلی گئی، لیکن سب کو مجموعہ ملایا جائے تو دین کا پورا مکمل نقشہ موجود ہے اور رہے گا قیامت تک۔ اور یہ گلدستہ پھر دوبارہ جمع ہوگا امام مہدی علیہ رضوان میں جا کر، وہ پھر ایک جامع ہستی ہوں گے جو سب خیروں کے ایک جامع ہوں گے۔ اس کے بعد تک یہ، اس سے پہلے تک جو ہے یہ ایسے ہی تقسیم کار کے تحت رہے گا، اور یہ تقسیم کار بلکہ حضور کے بعد ہی شروع ہو گئی تھی۔ خیر یہ تو امت محمدیہ کی بات ہے کہ اس میں جو مین سٹریم جسے کہتے ہیں وہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، امت کا اجتماعی ضمیر جسے کہتے ہیں، افراد بھی اس میں گڑبڑ ہوتے رہتے ہیں، ہوتے رہیں گے، اس لیے علماء کو من حیث الجماعت کبھی برا نہیں کہنا چاہیے کہ مولوی ہوندے ہی اس طرح دینے، یہ بڑا خطرناک جملہ ہے۔ اس کا مطلب ہے ہم نے سب کو ہی اس لائن میں کھڑا کر دیا، یعنی گویا کہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حضور کے وارث سارے خراب ہو گئے، تو پھر دین کہاں چلا گیا؟ اگر وارث سارے خراب ہو گئے تو پھر دین کہاں ہے؟ پھر ہمیں جو دین صحیح نقشہ مل رہا ہے، صحیح دین مل رہا ہے، وہ بھی تو کہیں سے آ رہا ہے، آسمان سے فرشتے تو نہیں لا رہے، نہ زمین سے پھوٹ رہا ہے، وہ سینوں کے اندر ہی تو ہے۔ قرآن تو سینوں سے سینوں میں جا رہا ہے، یہ کتابی شکل میں جو ہمارے سامنے ہے یہ تو اس کی معاونت کے لیے ہوتا ہے، ورنہ اصل تو علم سینے سے سینے تک جاتا ہے۔ اس لیے سب کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانکنا چاہیے، کیونکہ امت محمدیہ کا یہ امتیاز ہے۔ ہاں البتہ جو بنی اسرائیل ہے یا پچھلی امتیں ہیں، خاص بنی اسرائیل کے ساتھ یہ المیہ ہوا کہ ان کے جو مین لوگ ہیں، جو دین کے ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں، جن پر دین کا مدار ہوتا ہے، وہی بگڑ گئے، یہ مسئلہ ان کے ساتھ ہوا تھا۔ فخلف من بعدہم خلف ورثوا الکتاب، یعنی ایسے لوگ آئے جو تورات کے ذمہ دار قرار پائے، لیکن ان کی صورتحال کیا ہو گئی؟ یاخذون عرض ھذا الادنی، کہ دنیا کے مال کے لیے، اسباب کے لیے قرآن کی تورات کی آیت بدل دی، تعویل کر دی، تحریف کر دی، کچھ چھپا لیا، کچھ بڑھا لیا، کچھ گھٹا لیا، یہ صورتحال ان کی پیدا ہو گئی۔ یعنی امت محمدیہ میں ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہاں اگر کوئی ایک عالم غلط بات کرے گا، 10 عالم اس کی غلطی پکڑ لیں گے، اس کو ٹوکیں گے، کھڑے ہو کے بھرے بازار میں اس کو ٹوک دیں گے، یہ بات آپ غلط کر رہے ہیں۔ اگر کوئی بڑے سے بڑا عالم میں قرآن میں غلطی کرے گا، ایک بچہ اس کو پکڑ کے کہہ دے گا آپ غلط کر رہے ہیں۔ امت میں یہاں اللہ نے دین کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، لیکن وہاں کا مسئلہ یہ ہوا کہ سب ہی خراب ہو گئے، وہاں ایسا ہوا ہے۔
وارث الکتابہ یعنی کتاب کے وارث، یعنی مین سٹریم کے جو لوگ تھے بنی اسرائیل کے، ان کے اندر بگاڑ آیا۔ اسی لیے حضور کے زمانے میں آپ نے فرمایا تھا کہ ان کے یہود کے 10 کے قریب 8-10 علماء کا فرمایا کہ حبر ہیں ان کے بڑے بڑے، اگر یہ مان جائیں میری رسالت کا اقرار کر لیں تو ساری یہودیت مسلمان ہو جائے گی۔ یعنی وہ جو اس وقت کے مین لوگ تھے، یعنی پوری یہودی قوم کو لیڈ کرنے والے لوگ تھے، ان کے بارے میں فرمایا کہ اگر یہ مان جائیں تو سارے مان جائیں گے، لیکن ان میں سے سوائے ایک آدھ کے باقی مسلمان نہیں ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن سلام ایک بڑے عالم تھے یہود کے، وہ مسلمان ہوئے، اس وقت کے مین لوگوں میں تھے۔ باقی 9 یا 8 جتنے بھی تھے ان میں وہ کوئی بھی مان کے نہیں دیا۔ تو یعنی گویا کہ یہودیت جن ہاتھوں میں تھی وہ ہاتھ خراب ہو گئے۔ ورث الکتاب یا خذون عرضها، ان کی صورتحال یہ تھی، جیسے ہم پیچھے بھی پڑھتے چلے آئے کہ تورات کے احکامات کو بدل دینا ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ حضور نے ایک واقعہ ہوا، زنا کا واقعہ یہودیوں کا ہوا، تو اس میں چونکہ تورات میں حکم تھا رجم کا، یعنی اگر زنا ہو جائے تو رجم کیا جائے، پتھروں سے مارا جائے، شادی شدہ زانی اگر زنا کرے تو انہوں نے کہا کہ اس کا فیصلہ حضور سے کرواؤ جا کر۔ کیس یہود کا تھا، کیونکہ یہ نرم شریعت ہے، یہودیوں کی شریعت ذرا سخت ہے، تو شاید ہمارے حق میں کوئی فیصلہ آ جائے، بچت ہو جائے۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ میں تمہارا فیصلہ جو نا تورات کے مطابق کروں گا، اور تورات میں مجھے بتاؤ کہ کیا لکھا ہوا ہے، کیونکہ تم تورات کو ماننے والے، تم قرآن کو تو مانتے نہیں، تمہارا فیصلہ تورات کے مطابق ہوگا۔ اب وہ سٹ پٹا گئے، یہ تو کام خراب ہو گیا، کیونکہ تورات میں حکم تھا رجم کا۔ آپ ان کے عبادت خانے میں تشریف، جو ان کا مدرسہ تھا یا جو بھی اس وقت کا تھا، اور جا کر وہاں کہا کہ ان کو عالم کو کچھ بتاؤ، تورات دکھاؤ۔ تو اس نے جہاں تورات میں رجم کی آیت تھی وہاں اس نے ہاتھ رکھ لیا، تو آپ نے فرمایا کہ اس ہاتھ کو اٹھاؤ اور اس کے نیچے سے پڑھو، اور پھر اس سے یہ بھی پوچھا کہ یہ کیا ہے، خدا کا حکم ہے یا نہیں ہے۔ بہت بڑی قسم دے کے پوچھا، اس نے کہا کہ اگر آپ اتنی بڑی قسم نہ دیتے تو میں کبھی یہ بات آپ کو نہ بتاتا۔ یعنی یہ ان کے مین آدمی کی دیانتداری کا حال ہے، یہ صورتحال تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو رجم کروایا، پھر ان سے پوچھا تم نے ایسا کیوں کیا؟ وہ کہنے لگے اصل قصہ یہ ہوا تھا کہ حکم تو رجم کا ہی تھا، سنسار کر دیا جائے، پتھروں سے مار مار کر تباہ کر دیا جائے اس کو، لیکن اس قانون پر عمل درآمد بھی ہوتا تھا۔ لیکن اس کی صورت یہ تھی کہ جب کوئی بیچارہ غریب آدمی اس جرم کا ارتکاب کرتا تھا تو ہم بڑے دھڑلے سے اس پر قانون کا نفاذ کیا کرتے تھے، قانون کی بالادستی قائم ہوتی تھی۔ لیکن جب کوئی کھاتا پیتا تعلق والا وزادار آدمی یہ کام کر بیٹھتا تھا تو پھر ہم پریشان ہو جاتے تھے، پھر کبھی اس کو کسی تعویل کر دی، کہیں سے کچھ بچت، کوئی ادھر کچھ ادھر کر آ کے اس کی جان بخشی کروا دیتے تھے۔ تو اس کیفیت کی وجہ سے ہمارے ہاں یہودی قوم میں اضطراب پیدا ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ نا انصافی زیادہ دیر تک نہیں چلتی، انصاف صدیوں چلتا ہے، نا انصافی نہیں چلتی، ظلم نہیں چلتا۔ تو یہ جو امتیازی سلوک تھا، امیر کے لیے کچھ، غریب کے لیے کچھ، یہ نہیں چل پا رہا تھا، تو ایک اضطراب اور بے چینی کی کیفیت تھی۔ تو ہم نے پھر سب بیٹھ گئے، یہودیوں کے بڑے بڑے جو علماء تھے وہ بیٹھ گئے، ان سر جوڑ کر کہا کہ اب اس کا کیا کرنا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ رجم کی سزا چھوڑ ہی دو، نہ غریب کو دو نہ امیر کو دو، اس کی جگہ یہ کرو ان کو گدھے پر بٹھاؤ، دونوں کو جنہوں نے زنا کیا، ایک کا منہ پیچھے کر دو، ایک آگے کر دو، اور دونوں کے منہ کالے کر دو، اور ان کو لان تان کرتے ہوئے پورے معاشرے میں سے بازاروں میں، محلوں، گلیوں میں چکر لگوا دو ان کا، بس یہ سزا کافی ہے ان کے لیے۔ اس پر ہم سب نے پھر اتفاق کر لیا، ایکا کر لیا۔ تو یہ تورات کا حکم اس طریقے سے ہم نے لپیٹ کر سائڈ پہ رکھ دیا۔ تو گویا کہ تورات کے صاف واضح حکم کو انہوں نے اکٹھے ہو کر ختم کر دیا۔ تو یہ اس طرح کے کام یہ بھی کرتے تھے، یا خودنا، اور مقصد کیا تھا کہ جو لوگ راضی رہیں، جو کھاتے پیتے پیسے والے بادشاہ بڑے لوگ ہیں وہ راضی رہیں، کیونکہ اگر ان کے خلاف بھی حکم دے دیا تو کام خراب ہو جائے گا۔ لیکن امت محمدیہ میں ایسا نہیں، یہاں کے علماء کی یہ شان نہیں، جو علماء حق ہیں وہ جان پر تو کھیل جاتے لیکن حق بات کہنے سے باز نہیں آتے۔ ایک پوری تاریخ ہے، داستان ہے، شروع سے لے کر صحابہ تابعین کے زمانے سے شروع ہوا کام۔ حجاج ابن یوسف کے سامنے سعید بن جبیر نے حق کہا ہے، اگرچہ شہادت کا رتبہ پایا،
اور کتنے ظالموں کے سامنے بادشاہ ہمیشہ کہتے رہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جنازہ جیل سے اٹھا ہے. امام احمد بن حنبل کی پیٹھ پر وہ کوڑا مارا جاتا تھا کہ اگر ہاتھی کو لگتا تو وہ بھی بیٹھ جاتا. اتنا زور، اتنا ظلم رہا، لیکن اس کے باوجود حق بات نہیں چھوڑی. یہ دین میں فرق آئے یہ نہیں ہو سکتا. لیکن یہاں صورتحال کچھ اور ہے کہ ان کی رعایت میں حکم ہی بدل دیا، شریعت بدل دی. پھر آگے بڑھیں تو آپ ہمارے ہندوستان میں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے ہستی، عالم تھے. وہ بھی نبی نہیں ہیں، عالم ہیں، ایک عام امتی ہیں، لیکن انہوں نے کہا اکبر بادشاہ کے دین کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، سجدے سے انکار کیا. ان کا کہ آپ کو سزا ملے گی. ان کا ہم اسی سزا کے انتظار میں ہیں. کچھ بھی ہو جائے دین میں تبدیلی نہیں آئے گی. ہم جان دے سکتے ہیں لیکن دین خراب نہیں ہونے دیں گے. پھر آگے بڑھتے چلے جائیں تو آج تک بھی ایسا ہو رہا ہے کہ دین میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. حکومت کچھ مرضی چاہے. حکومتوں کی کوشش ہوتی ہے ہمیشہ، ہر زمانے میں حکومتیں اپنے مفادات کے لحاظ سے دین کے ایڈیشن نئے نئے تیار کروانے کی کوشش کرتی ہیں، اور اس کے لیے نئے نئے شیخ الاسلام بھی امپورٹ کرتی ہیں. یعنی ایک نیا اپنا ایک عالم کو بنا کے کھڑا کر دیا جو علماء حق کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے جی میرے پاس اصل دین کی تعبیر ہے. دین اصل یہ ہے. یہ مولویوں نے جو دین پیش کر رہے ہیں یہ دین کوئی نہیں ہے. یہ مولوی تو پرانا ایڈیشن اسلام کے لیے پھرتے ہیں، میرے پاس نیا ایڈیشن ہے. تو اس طرح کے لوگ اکبر کے زمانے میں بھی رہے، آج بھی ہیں، آئندہ بھی رہیں گے. لیکن دین علماء کے پاس ہی ہے، علماء حق کے پاس ہی ہے، اور وہی رہتا ہے. لیکن علماء کبھی بھی حکومتوں کی ان مصلحتوں کا شکار نہیں ہوتے. علماء امت محمدیہ، علماء حق جو ہیں، جبکہ یہ بیچارے اس دنیا کی چمک میں اور چکا چوندیوں کا شکار ہوئے، اور دنیا کے 4 ٹگوں کے لیے تورات میں بھی تحریف کرنے لگے. گویات معرض مثل یاخذ، ایک دفعہ تو لے لیا. کسی نے کہا کہ یہ کیا کر رہا ہے تو کہنے لگا ہاں کوئی بات نہیں، میں عالم ہوں، میں اللہ کا پیارا ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، مجھے معافی مل جائے گی. امت محمدیہ میں علماء سو کا یہ کردار ہے آج بھی، کہ جو علم پڑھا انہوں نے صحیح پڑھا ہوتا ہے، لیکن پھر نیت خراب ہو جاتی ہے. نیت دنیا داری کمانا ہو جاتی ہے. دنیا کا پیسہ کمانا ہے، چاہے جیسے مرضی آیا ہمارے پاس، چاہے اس کے لیے کسی کی کچھ بھی ہمیں چاپلوسی کرنی پڑے، خوشامد کرنی پڑے، دین بدلنا پڑے، فتوے بدلنے پڑے، تعویلیں کرنی پڑے، سب کچھ کریں گے صرف اس لیے کہ بادشاہ راضی ہو جائے، جو جاگیر مل جائے، کوئی پلاٹ مل جائے، کوئی جو ہے وہ جائیداد بن جائے، کوئی یہ ہو جائے، وہ ہو جائے. تو بنی اسرائیل کے جو نمونے ہیں وہ اس امت میں ہیں. فرمایا لا تتبعون سنن من قبلکم، پچھلوں کے تم قدموں پہ قدم رکھو گے. حذو النعل بالنعل، اتنے ان کے ساتھ ساتھ چلو گے جیسے جوتا دوسرے جوتے کے ساتھ ہوتا ہے، بالکل قریب قریب. تو ایسے نمونے ہیں اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوئے، قیامت تک رہیں گے، کیونکہ شیطان نہ مرا ہے نہ مرے گا، وہ بھی رہے گا. تو ان کی صورتحال بھی یہ ہوتی تھی کہ جب آج بھی ان سے کہا جاتا ہے کہ کیوں کر رہے ہو یہ کام، وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اللہ غفور رحیم ہے، ہم نے علم پڑھا ہے، یہ کیا وہ کیا ہے، لیکن شریعت کے صحیح تصور کو پیش کرنے پر تیار نہیں ہوتے. اور پھر ایک دفعہ چلو ہوگی، غلطی ہوگی، وَإِن يَأْتِ مَعْرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، دوبارہ اگر ایسا چانس ملتا ہے پھر بھی نہیں، اس سے باز نہیں آتے، چانس لینے سے باز نہیں آتے. جب کبھی موقع ملتا ہے دنیا پہ ہاتھ مارنے کا، دین بگاڑ کر خوب مارتے ہیں. أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ، اللہ تعالیٰ تعجب کے ساتھ فرماتے ہیں کہ کیا یہ جو علماء یہود تھے ان سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ نہیں لیا تھا؟ اللہ یقول علی اللہ الا الحق، کہ اللہ کے ذمے سوائے سچ بات پہ کبھی نہیں کہو گے تم، یہ وعدہ لیا تھا. وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور تورات میں یہ بات انہوں نے اچھی طرح پڑھ رکھی ہے. اس لیے کہا گیا نا کہ علم انسان کے لیے کافی نہیں ہوتا، علم صرف انسان کی جہالت دور کرتا ہے، علم اس کو ہدایت کے راستے پہ کھڑا نہیں کرتا. علم اگر ہو اور تربیت نہ ہو، ہدایت نہ ہو، تو انسان خطرناک بن جاتا ہے. پہلے وہ صرف جاہل ہوتا ہے جس کو کوئی زیادہ طریقے راستے پتہ نہیں ہوتے، لیکن اگر اس کے پاس علم آ جائے اور اس کی تربیت نہ ہو تو وہ پھر شیطان ہو جاتا ہے. اس کو پھر 100 اور دروازے معلوم ہو جاتے ہیں، 100 تعویلیں اس کو آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو اس لیے صرف علم کافی نہیں ہے، علم کے ساتھ ساتھ تربیت بہت ضروری ہے. آج ساری دنیا کا ایک مسئلہ بڑا یہ بھی ہے جو ہمارے معاشرے میں ہمیں بہت بگاڑ نظر آ رہا ہے، فساد نظر آ رہا ہے، کرپشن، رشوت ہے جناب، 2 نمبری ہے، خیانت ہے، فلاں فلاں فلاں، سارے رونے ہم روتے رہتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ کون کر رہا ہے؟ آسمان سے فرشتے اتر کر یہ کام کر رہے ہیں،
یہ زمین سے کوئی مخلوق نکلتی ہے جو یہ کرپشن کر کے چلی جاتی ہے، رشوت دے لے کے چلی جاتی ہے، ملاوٹ کر کے چلی جاتی ہے، لوگوں کی جانوں سے کھیل کے چلی جاتی ہے، کوئی نئی مخلوق آتی ہے، انسان تو نہیں ہوتے، یہی انسان ہے۔ اور یہ انسان کیا انگوٹھا چھاپ ہیں؟ نہیں، پڑھے لکھے، ایجوکیٹڈ ہیں، گریجویٹس ہیں، یہ کرتے ہیں۔ اور جن اداروں سے پڑھ کر نکلتے ہیں، سوال یہ کہ وہاں ان کو کیا یہ چیز نہیں سکھائی جاتی؟ وہاں صرف تعلیم ہوتی ہے، بس علم سکھایا جاتا ہے، نالج نالج نالج، وہ زیادہ کرو جناب۔ ان کو انسان بننا نہیں سکھایا جاتا، ان کو اللہ کا خوف سکھایا ہی نہیں جاتا۔ جب نہیں سکھایا جاتا تو ان کو سکھایا کیا جاتا ہے؟ پیسہ پیسہ پیسہ، پیسے سے پیسہ کیسا بنتا ہے، پیسہ زیادہ ہو تو انسان زندگی میں کامیاب ہوتا ہے، پیسہ زیادہ ہو تو عزت ہوتی ہے، پیسہ زیادہ ہو تو راحت ہوتی ہے، پیسہ زیادہ ہو تو سارے کام ہوتے ہیں، پیسہ پیسہ ناچتا رہتا ہے ان کے سامنے۔ یہی چیز ان کو اسکول سے، کالج سے، یونیورسٹی تک سب یہی سکھائی جاتی ہے۔ جب سکھائی جاتی ہے تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا، اس کو جہاں پیسہ نظر آئے گا وہ ہاتھ مارے گا، چاہے اس کا بہن کو لوٹے گا تو لوٹ لے گا، بھائی کو لوٹے گا تو لوٹ لے گا، ماں باپ کو ڈاج دے گا تو دے جائے گا، یہ کرے گا سب کچھ، کیونکہ اس کو ہم نے پیسہ ہی دیا۔ اپنے نسلوں کو بھی ہم یہی کرتے ہیں۔ ہم نے بچے کا کبھی یہ ذہن نہیں بنایا کہ بیٹا پیسہ اصل نہیں ہوتا، پیسہ تو ایک ضرورت ہے آپ کی، اصل انسان ہوتا ہے، اصل اخلاق ہوتے ہیں، اصل تعلقات ہوتے ہیں، اصل معاشرتی اقدار ہوتی ہیں، خاندانی اقدار ہوتی ہیں، اصل دین ہے، اصل مذہب ہے۔ یہ بات ہم نے کبھی نہیں، اپنے طرز عمل سے نہیں سکھائی۔ زبان سے تو ہو سکتا ہے ہم لیکچر دے دیں آدھے گھنٹے کا بٹھا کر بیٹے کو، لیکن جو عمل ہے ہمارا اصل وہ ہوتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ پڑھنے کے باوجود کام کافی نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ لا علمی ہمارا سب سے بڑا مسئلہ، ہاں لا علمی مسئلہ نہیں ہے۔ پاکستان کا اگر ایجوکیشن ریٹ 0 بھی ہو جائے لیکن تربیت ریٹ اگر ہمارا ٹھیک ہے تو بالکل پرسکون معاشرہ ہوگا، لا علمی مسئلہ نہیں ہے۔ والدار الآخرۃ خیر للذین یتقون افلا تعقلون۔ آگے پھر ایک عمومی بات فرماتی کہ دیکھو دنیا کے کتنی کمالو گے، خدا کی کتاب بدل کر، شریعت بدل کر کیا کماؤ گے، کتنی دیر رہے گا، کتنا کماؤ گے، اور ساتھ کیا لے کے جاؤ گے؟ اگر تو آج تک قبر میں کسی کے ساتھ گئی ہے کچھ، اگر ابو الفضل فیضی نے اکبر کو الٹی پٹی پڑھائی اور دین اکبری بنوایا تو کیا وہ اس کی قبر جو ہے وہ سونے سے بھری گئی؟ نہیں، ایک کفن ہی گیا ہے ساتھ۔ تو ایسے یہ بھی ہوگا آگے جا کر، تو عمل کا سودا ہے۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ۔ آخرت کا گھر ہی اچھا ہے، لیکن کس کے لیے؟ جو تقویٰ لے کر جائے گا ساتھ، اللہ کا خوف لے کر جائے گا۔ افلا تعقلون، تمہیں اتنی موٹی سی بات بھی سمجھ نہیں آتی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔